ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے سلامتی بھیجو۔ اس مقام پر اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، اللہ خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، تم بھی حضور پر درود و سلام بھیجو اور رحمتیں بھیجو۔ قرآن کریم میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو، سوائے درود شریف کے۔ اللہ نے کہا کہ یہ عبادت میں بھی کرتا ہوں، اپنے نبی پہ رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ کسی اور عبادت کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے کہ وہ عبادت اللہ بھی کرتا ہو۔ اب نماز کیسی عبادت ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ بھی تلاوت کرتے ہیں، اللہ بھی روزہ اور حج رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نہیں، کسی عبادت پر یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی وہ عبادت کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہے، کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں بھی رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے معصوم فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور رحمتیں بھیجو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے حضور کا مقام اللہ کے ہاں کتنا زیادہ۔ اللہ نے پہلے اپنا تذکرہ کیا، کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، اس کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا وملائکتہ، اپنے فرشتوں کا۔ فرشتے وہ ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ تو معصوم فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا معنی ہوتا ہے کسی بات کا حکم دینا، تو اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہے ہیں، اس لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، اور مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور بار بار درود پڑھنا مستحب عمل ہے۔ درود پر اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اور ایسے شخص کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ قیامت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے تو ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں تو حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بڑا بخیل انسان ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا بخیل ہے، کیونکہ درود پڑھنے پر نہ اتنا وقت خرچ ہوتا ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ چلو اگر پیسے لگیں تو طبیعت پہ بھاری ہو، درود پڑھنے پر پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، درود پڑھنے کے لیے سفر بھی نہیں کرنا پڑتا، درود پڑھنے کے لیے کوئی شرائط بھی نہیں ہے، انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ بڑا بخیل ہے جو میرے اوپر درود نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ نے زمین پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو بھی میرے اوپر درود پڑتا ہے فرشتے زمین میں گھومتے ہیں، ہر ایک کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی درود پڑتا ہے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ حضور سے تعلق مضبوط ہو، کثرت سے درود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے منبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج ہم نے عجیب بات دیکھی،
آپ ایک ایک سیڑھی پہ قدم رکھتے گئے، آمین فرماتے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بددعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بددعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، زندگی کا سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے جس کے سامنے حضور کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ تیسری پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ تباہ و برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو دیکھیں ان تین میں ایک وہ شخص ہے جس کے سامنے حضور کا ذکر آئے اور وہ حضور پر درود شریف نہ پڑھے، اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ کون سا درود پڑھیں؟ سب سے افضل ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سب سے افضل ہے کیونکہ یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کے پاس آئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ قرآن حکم دیتا ہے کہ حضور پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، تو ہم التحیات میں سلام تو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام تو پڑھتے ہیں لیکن درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا کہ یہ درود میرے اوپر پڑھا کرو، تو صحابہ نے یہ سیکھا اور پھر یہی پڑھتے تھے۔ اس لیے افضل درود وہ ہے جو نبی نے سکھایا ہے اور وہ درود ابراہیمی ہے، ہم اسے پڑھیں گے زیادہ ثواب ہے بنسبت وہ جو انسان اپنی طرف سے بنا لے یا کسی اور سے سنا ہوا ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ درود پڑھا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اب درود پڑھنے پر اللہ کیا عطا کرتا ہے، میں چند واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ درود شریف کی فضیلت کتنی ہے اور جنہوں نے درود شریف کا اہتمام کیا اللہ نے انہیں دنیا میں کتنا نوازا، اللہ نے ان کے حاجات کو کس طرح پورا کیا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، یہ پوری کتاب انہوں نے درود شریف پر لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن قیم نے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام درود شریف پر کتاب لکھی۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس میں واقعہ لکھا، ایک خاتون حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئی۔ حسن بصری اس امت کے بہت بڑے انسان گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ خاتون نے آ کر یہ کہا کہ میری بچی کا انتقال ہوا ہے، بالغہ تھی، تو میں بہت پریشان اور غمگین ہوں کہ معلوم نہیں قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا، برزخ کے معاملات میں کیا ہوا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو سکون پہنچ جائے کہ میری بچی کس حالت میں ہے، اچھی حالت میں ہے تو شکر ادا کروں اور اگر قبر میں عذاب میں مبتلا ہے تو میں اس کے لیے استغفار کروں۔ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ مجھے میری بیٹی کی زیارت خواب میں ہو جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا 4 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھو، الہاکم التکاثر، یہ 30ویں سپارے میں مختصر ایک سورت ہے۔ کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھو۔ 4 رکعت جب نماز مکمل ہو جائے تو باوضو ہو کر سو جاؤ اور بستر پر سوتے وقت درود شریف پڑھتے رہو تاکہ درود پڑھتے پڑھتے تمہیں نیند آ جائے، تو انشاءاللہ تمہیں اللہ خواب میں تمہاری بیٹی کی تمہیں زیارت کرے گا۔ اب اس خاتون نے اسی طرح 4 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد باوضو ہو کر درود شریف پڑھتی رہی۔ اس دوران اس کی آنکھ لگ گئی، جب سوئی تو اپنی بچی کو جو خواب میں دیکھا بڑی خوفناک حالت میں دیکھا تو اس کی بیٹی کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گلے میں توق ڈلا ہوا ہے، آگ کے عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے۔ ماں نے جو اپنی اس بیٹی کو اس دردناک عذاب کی حالت میں دیکھا تو ایک دم آنکھ کھل گئی، رونے لگ گئی کہ میری بیٹی تو عذاب میں مبتلا ہے۔ اب اگلے دن حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس گئی کہ
کہ میں نے تو بچی کو اس حالت میں دیکھا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا تم صدقہ کرو تاکہ اللہ اس کے لیے آخرت کی منازل آسان کرے، اور درود شریف پڑھتی رہو، ممکن ہے اللہ اس کے لیے کوئی نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اب یہ خاتون چلی گئی، اس نے کچھ صدقہ بھی کیا، لیکن ایک رات گزری تھی کہ اگلی رات حسن بصری رحمہ اللہ نے خود خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت ہے اور جنت کے اندر ایک لڑکی ہے اور ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور نور کا اس نے گویا لباس پہنا ہوا ہے، خوبصورت تاج اس کے سر پر ہے، اور ارد گرد روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کی جو نگاہ اس پر پڑی تو اس کو پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے۔ اس لڑکی نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا میں تو اسی خاتون کی بیٹی ہوں۔ حسن بصری نے کہا کہ اس خاتون نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ وہ بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اور میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نور کے لباس میں ہو، خوبصورت تخت پہ بیٹھی ہو، آخر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اب تک عذاب میں تھی اور ایک دن کے بعد ایسے کس طرح ہو گیا؟ اس خاتون نے وجہ بتلائی۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ جس قبرستان میں ہماری تدفین ہوئی تھی اس قبرستان میں اور بھی بہت سارے مردے تھے اور وہ عذاب میں مبتلا تھے، لیکن ایک اللہ والا نیک انسان، ایک متقی پرہیزگار انسان جسے حضور سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، وہ قبرستان میں آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، اور درود پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو بخش دیا، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ اس درود کے توسل سے تو ان تمام مردوں کی مغفرت فرما دے۔ کہا اللہ کو یہ پسند آیا، اس کے درود کی وجہ سے اللہ نے قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے درود شریف کتنا ایک عظیم الشان عمل ہے کہ اس درود کی وجہ سے اللہ نے قبرستان میں جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی مغفرت کر دی۔ اس لیے ہم اپنے مردوں کو بھی ایصال ثواب کریں تو درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کریں، اپنی حاجات پریشانیوں میں بھی جب دعا کریں درود شریف پڑھ کے کریں۔ اگر دعا کے شروع میں درود ہو اور دعا کے آخر میں درود ہو تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ شروع اور آخر کو قبول کرے گا تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ درمیان کی بات کو رد کر دے۔ تو جب شروع اور آخر قبول ہوگا تو درمیان بھی قبول ہوگا، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ بھی القول البدی میں ہے، کہتے میں حج کے سفر میں گیا، حج کے سفر میں جا رہا تھا، عراق میں ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ نوجوان جب بھی قدم رکھتا تھا تو یہ کہتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر قدم رکھتا تو پھر کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ہر قدم پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیسا نیک اور متقی انسان ہر قدم پر حضور پر درود۔ تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے وجہ پوچھی، کیا یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول ہے یا آپ نے ابھی یہ شروع کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے واقعہ سنایا۔ اس نے واقعہ بتایا کہ گزشتہ سال میں اپنی والدہ کے ساتھ حج میں گیا، اور جب والدہ میرے ساتھ تھی، ہم جیسے بیت اللہ میں داخل ہوئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا تھوڑی دیر کے بعد میرے والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، اور ایسی بیماری اسے اچانک لگ گئی کہ اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اب حج کے ایام باقی تھے، میں بہت پریشان ہو گیا کہ اگر والدہ اسی طرح بیمار رہیں تو نہ یہ حج کر سکیں گی نہ میں کر سکوں گا، اور کوئی ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا محرم۔ تو والدہ کی حالت ایسی تشویشناک تھی کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا کروٹ بدلنا بھی مشکل تھا، پیٹ سوج گیا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ حرم میں بیٹھے ہیں، حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا کہ مجھے ایک نور نظر آیا، اور اس نور کے اندر مجھے ایک شخص نظر آیا اتنا حسین اور جمیل، میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص آیا اور میری والدہ کے پاس بیٹھا، اور میری والدہ کے چہرے پر یوں جو ہاتھ پھیرا تو چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا، پہلے جس طرح روشنی تھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو پیٹ بالکل صحیح ہو گیا، کچھ پڑھ کے پھونک ماری تو جسم بالکل ٹھیک ہو گیا، اور میری والدہ بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی۔
تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اچانک میری والدہ کی مایوسی چھائی ہوئی تھی اور ایک دم والدہ کو تندرستی مل گئی. تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے مجھے کہا تم نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں پہچانا. کہا میں وہی تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس پر اب تم درود پڑھ رہے تھے, جس پر تم درود پڑھ رہے تھے اور مجھے یاد کر رہے تھے. تو تمہارا درود اتنی کثرت کے ساتھ میرے اوپر پیش ہوا تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اس کی مدد کے لیے خود جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ما یلیق بشانہ ہی تشریف لائے اور آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی والدہ بالکل تندرست ہو گئی. کہتے ہیں میں خوشی میں رونے لگ گیا کہ حضور کی زیارت ہو گئی اور حضور کے واسطے سے میری والدہ تندرست ہو گئی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی قدم رکھو تو یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو کہا اس دن سے میرا معمول ہے میں جو قدم رکھتا ہوں اپنے پیغمبر پہ درود پڑھتا ہوں. تو زندگی بھر ان کا یہ معمول تھا. اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے انسان حضور پہ درود پڑھے, ہر قدم پہ پڑھے, اس لیے کہ سب سے زیادہ احسانات اگر ہم پر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. حضور سے بڑھ کر ہم پر دنیا میں کسی کے احسانات نہیں ہیں. علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ایک اور واقعہ ذکر فرمایا. ایک تھے محمد ابن سعید بن مقری رحمہ اللہ. یہ بڑے اللہ والے انسان تھے. ہر رات کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے, کبھی 500 دفعہ کبھی 700 دفعہ درود پڑھتے رہتے. دن بھی گزرتا, رات میں اسی طرح بستر پہ درود میں گزرتی تھی. ایک دفعہ جب رات کو سوئے تو کہتے میں نے کیا خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں. حضور جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو سارا کمرہ نور سے معطر ہو گیا. حضور میرے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ پہچان سکا. آپ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جس پر تم درود پڑھتے ہو. پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور فرمایا سعید اپنا منہ میرے قریب کرو, جس منہ سے تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو میں چاہتا ہوں اس کا بوسہ لوں. کہتے ہیں میں نے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں اور رخسار پہ بوسہ دیا. کہا پھر میری آنکھ کھل گئی, پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. اس دن کے بعد ان کی حالت یہ تھی جب یہ بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی. مشک اور عنبر کی ان کے گالوں سے اور ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا تو جن ہونٹوں سے درود پڑتا تھا ان ہونٹوں کو حضور نے بوسہ دیا. اس لیے معمول بنائیں ہم بھی اپنی زندگی میں حضور پہ درود پڑھیں. ہماری زندگی گزر جاتی ہے کسی کے ساتھ باتیں کرنے میں, کسی سے عشق ہوا 1.5 گھنٹہ موبائل پہ اس سے باتیں کرتے رہے, زندگی بھر اس کا تذکرہ کرتے رہے, کسی سیاسی لیڈر کی باتیں کرتے رہے, مال دولت پیسے کی محبت کی ساری زندگی باتیں کی. کاش کبھی زبان پر درود بھی ہوتا, اس نبی کا تذکرہ بھی ہوتا تو کبھی ہم پریشان نہ ہوتے, کبھی غمگین نہ ہوتے, در در کے ٹھوکریں نہ کھاتے, ہمارے بیوی بچے ہمارے نافرمان نہ ہوتے, ہمارے رزق میں تنگی نہ ہوتی, ہماری زندگی کا سکون ختم نہ ہوتا, ہمیں اطمینان اور چین کی دولت اللہ دے دیتا اگر ہم کائنات کے سب سے بڑے محسن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتے تو اللہ ہمیں بھی اسی طرح عطا کرتا. انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا القول البدیع میں. علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور اپنے دور کے بڑے قاری تھے. ان کا نام تھا ابو بکر بن مجاہد مقری رحمہ اللہ. ابو بکر بن مجاہد مقری رحمہ اللہ اپنے تلامذہ کو سبق پڑھا رہے تھے. اس دوران دیکھا اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے اور اس کا امامہ تھا وہ بھی کچھ پھٹا ہوا بوسیدہ تھا اور اس نے جوتیاں پہنی ہوئی تھی, پرانی سی تھی, چہرے پہ گرد و غبار تھے لیکن چہرے کے آثار سے پتہ لگتا تھا بڑا نیک صالح متقی انسان ہے. اس کی چال ڈھال سے معلوم ہوتا تھا دیندار آدمی ہے. یہ آیا ابو بکر بن مجاہد کے پاس بیٹھ گیا. انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا تو انہوں نے کہا کہ بڑی تنگی کی حالت ہے, گھر میں ولادت ہوئی ہے, بچہ ہوا ہے لیکن میری اتنی گنجائش نہیں کہ میں گھر والوں کے لیے کچھ خرید سکوں. گھر میں فاقہ ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, نہ بچے کے لیے خرید سکتا ہوں نہ اپنی اہلیہ کے لیے, تو فاقے اور تنگ دستی کی حالت میں تمہارے پاس آیا ہوں. ابو بکر بن مجاہد کہتے میں اس کی بات سن رہا تھا, تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آنے لگی تو میں نے اس سے کہا میں سوتا ہوں پھر آپ کی حاجت کو پورا کروں گا. کہتے ہیں میں نے جو سر نیچے رکھا تو مجھے نیند آئی, میں سو گیا.
خواب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر جاؤ، اور علاقے کا جو گورنر تھا اس دور میں اس کا نام تھا علی بن عیسیٰ. علی بن عیسیٰ. حضور نے فرمایا ابو بکر اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ تم ہر شب جمعے میں میرے اوپر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، لیکن یہ جو گزشتہ شب جمعہ تھا اس میں جب تم نے 700 دفعہ میرے اوپر درود پڑھا، اس دوران بادشاہ نے تمہیں بلا لیا تو تم چلے گئے، اور پھر جب واپس آئے تو تم نے 300 دفعہ اور پڑھا اور 1000 کی تعداد مکمل کر دی، تو تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے اور مجھے تم سے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو تم میرے اس بندے کے ساتھ تعاون کرو اور اسے کہو کہ اس کو 100 دینار دے دے، اور میرا اس کو سلام بھی کہو. ابو بکر بن مجاہد کہتے میری آنکھ کھلی اور میں نے اسی بوڑھے شخص کو ساتھ لیا اور لے کر گورنر کے پاس پہنچا. جیسے پہنچا تو میں نے اس کو پورا خواب سنایا کہ یہ شخص میرے پاس آیا تھا، اس دوران مجھے نیند آئی اور میں نے خواب دیکھا، اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ تم ہر شب جمعے میں میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، لیکن اس دفعہ 700 مرتبہ پڑھا اور تم کسی حاجت کے لیے چلے گئے، پھر 300 دفعہ تم نے مکمل کیا ہے. اب علی بن عیسیٰ نے جب یہ بات سنی تو پہچان گئے واقعی کہ یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں تھی کہ میں نے 700 دفعہ پڑھا، میں گیا ہوں پھر 300 دفعہ مکمل کیا، اور میں ہر شب جمعے میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں. کہا یہ بات میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھی. واقعی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوگا تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے اور میرے درود کو حضور نے قبول کیا ہے. تو کہا حضور نے کس کے لیے کہا میں اسے 100 دینار دوں؟ کہا اس بزرگ کے لیے کہا ہے، یہ تنگ دست ہیں اسے دو. تو علی بن عیسیٰ گورنر اٹھے اور اپنے خادم سے کہا جلدی سے جاؤ 100 دینار لے کر آؤ. دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے. 4 دینار کی قیمت 1 تولہ سونا ہے. آج کے دور میں 100 دینار کم از کم 15 لاکھ روپے بنتا ہے. وہ گئے اور 100 دینار تھیلی میں ڈالے اور لا کر اس بزرگ کو دیے. پھر 100 دینار اور لے کر آئے اور ابو بکر بن مجاہد کو دیے کہ تمہارے واسطے سے مجھے حضور کا سلام پہنچا اور تمہاری وجہ سے مجھے یہ خوشخبری پہنچی ہے، تم بھی یہ لو. انہوں نے فرمایا نہیں میں نہیں لیتا، لیکن انہوں نے زبردستی کی، اسے بھی دیا. پھر تھوڑی دیر گزری تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم جاتے ہیں، آپ نے ہمیں ہدیہ دیا. وہ بزرگ ان کے لیے دعا کرنے لگے. یہ جانے لگے تو گورنر علی بن عیسیٰ نے کہا نہیں بیٹھو. پھر ابو بکر بن مجاہد سے کہا کیا حضور نے میری طرف سلام بھیجا ہے؟ کہا ہاں حضور نے سلام بھیجا ہے. حضور نے کہا تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے اور میں نے قبول کیا ہے. تو پھر اٹھے اور گئے 100 دینار لے کر آئے اور اس بزرگ کو 100 دینار دیے. اب وہ بزرگ نے کہا بہت ہے، جانے لگے. کہا نہیں، تمہاری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں آئے ہیں اور حضور نے مجھے سلام بھیجا ہے، بیٹھو. پھر اندر گئے، 100 دینار تھیلی لی، پھر دے دی. انہوں نے کہا بہت ہے، 300 دینار ہو گئے. کہا نہیں صبر کرو. پھر گئے، چوتھی مرتبہ 100 دینار ڈالے اور لا کر دیے. 10 مرتبہ اٹھے ہیں، 100 دینار لاتے گئے، اسے دیتے گئے. 1000 دینار دے دیے. 1000 دینار بہت بڑی رقم بنتی ہے، اتنی بڑی رقم اس کو دے دی. اس بزرگ نے کہا نہیں بس اتنے کی ضرورت نہیں، کافی ہے. کہا نہیں، تمہارے واسطے سے حضور کا سلام مجھے پہنچا ہے اور تمہارے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی ہے، حضور کا درود، حضور تک میرا درود پہنچا ہے. پھر گئے گھر میں، جا کر پوچھا اور کچھ ہے؟ تو اور کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ انہوں نے دے دیا تھا. پھر واپس آئے تو رونے لگ گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا. 1000 دینار دیے. میں نے کہا 100 دینار تقریباً 15 لاکھ ہے، 1000 دینار کو آپ اس میں حساب لگا لو تو کتنی بڑی رقم بنے گی. یہ کس پر اللہ نے عطا کیا؟ درود شریف پڑھنے پر. تو درود پڑھنے پر اللہ نے یہ مقام اور عزت عطا کی ہے. اس لیے اہتمام کریں، ہم چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا معمول بنائیں تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکتوں کو ڈال دے گا. جب لکھیں تب بھی حضور پر مکمل درود لکھیں. بعض لوگ لکھتے وقت صرف سواد لکھتے ہیں صفحہ بچانے کے لیے کہ صفحہ لگے گا، سیاہی لگے گی، صرف سواد لکھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے. علامہ سخاوی نے اس پر ایک واقعہ لکھا کہ اسی طرح کا ایک محدث تھا، وہ قصداً درود نہیں لکھتا تھا، لفظ سواد لکھ لیتا تھا. تو اللہ نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا.
اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اللہ نے طاقت چھین لی کہ تم میرے نبی پہ درود کیوں نہیں لکھتا، صرف اس وجہ سے کہ صفحہ لگے گا، تو اللہ نے اس کے ہاتھ سے طاقت چھین لی۔ اس لیے جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی چاہیے، اگر لکھنا پڑے تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی چاہیے۔ اس لکھنے سے بھی اسے 10 نیکیاں بھی ملیں گی، 10 درجات بلند بھی ہوں گے۔ خود بھی ہم درود پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی درود سکھائیں۔ جتنا کثرت سے درود پڑھا جائے گا، حضور پہ پیش ہوگا، تو حضور کی نورانیت ہم تک پہنچے گی اور ہمیں اطمینان قلب اور سکون ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق